مطمئن بھی فرما دے۔ اگر الفاظ کے ساتھ آپ کو یہ دعا یاد ہو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، ان سے ہمارے تمام الفاظ کہاں مساوی ہو سکتے ہیں، کہاں برابر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نہ بھی یاد ہو تو اس کا مفہوم ذہن میں رکھیے۔ اپنی زبان میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، مانگنا تو اللہ سے ہے، اللہ کے لیے کوئی زبان نہیں ہے، اللہ کے لیے تو ہر زبان یکساں ہے، اس کے لیے کوئی خاص زبان نہیں ہے، وہ ہر زبان جانتا ہے، بلکہ زبان کے بغیر جو دل میں گزرنے والی بات ہوتی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اگر الفاظ آپ کو حضور والے میسر آ سکے تو یہ تو نور علی نور ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو جو الفاظ آپ کو اپنی زبان میں میسر ہیں اس کے حوالے سے اللہ پاک سے التجا کر لے۔ اور پھر اگرچہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بعد میں آدمی سوئے اور پھر خواب دیکھے تو اچھی چیز اگر دیکھے تو اچھی تعبیر ہے، اور اگر اچھی چیز نہ دیکھے تو وہ اچھی تعبیر نہیں ہے، لیکن حدیث شریف میں اس چیز کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں یہ صرف ایک دعا ہے، اللہ پاک سے التجا ہے۔ عملاً ہوتا ہے اس طرح سے ہے، آپ کو کچھ نظر آئے کا نہ نظر آئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ نظر ہی آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے معاملہ، اور اللہ کو کہہ دیا ہے کہ باری تعالیٰ اگر صحیح ہے تو میرے لیے آسان فرما دے، اور اگر صحیح نہیں ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ تو ہوگا یہ کہ اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے وہ ضرور اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اگر وہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے تو خود اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی اور وہ دور ہو جائے گا آپ سے۔ اس لیے ادھر ادھر استخارے والوں سے رجوع کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا استخارہ آپ جملہ مراحل میں جب بھی زندگی میں ایسے مسئلے پیش آتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھایا کرتے تھے کما یعلمنا التشہد، جس طرح ہمیں تشہد سکھاتے تھے، یعنی نماز سکھاتے تھے، جس طرح ہمیں نماز اہمیت کے ساتھ سکھاتے تھے اسی اہمیت کے ساتھ ہمیں استخارے کا طریقہ بھی بتایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو ان چیزوں سے خالی کر رکھا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے معاملات سپرد کر دینے کی کمی ہے، اس لیے ہم قسم قسم کی پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ بصیرٌ بالعباد، اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں ہم کو سکھائیں، ہمارے حوالے سے سکھائیں، اور زندگی میں بے شمار دعائیں کی انہوں نے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی کیا شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک جگہ آپ رک گئے، ٹھہر گئے، اور ہم سے علیحدہ ایک جگہ تشریف لے گئے۔ عزاؤزا نامی جگہ تھی، وہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک علیحدہ جگہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے آپ دعا میں مصروف ہو گئے۔ لمبی دعا کی آپ نے، طویل دعا کی، دعا کے بعد پھر سجدے میں گر گئے اور بڑا طویل سجدہ فرمایا آپ نے۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو پھر اٹھ کر دعا میں مصروف ہو گئے۔ پھر پہلے سے بھی لمبی دعا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعا سے فارغ ہوئے پھر سجدے میں گر گئے۔ یہ قلب لا یخشا سے پناہ مانگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قلب خاشع کے مظاہرے دیکھیں، دعائیں بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک کے آگے سجدہ ریز بھی بار بار ہوتے ہیں۔ دوسری دفعہ دعا فرمائی، صحابہ کرام فرماتے ہیں پہلے سے زیادہ طویل دعا فرمائی، اور پھر سجدے میں گر گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور تیسری بار پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا۔ یہ تیسری دعا تو آپ نے بہت ہی لمبی فرمائی، پہلی دونوں دعاؤں سے لمبی دعا فرمائی، اور دعا سے فارغ ہوئے پھر سجدے میں گر گئے، اور اس سے پہلے دو سجدوں سے طویل اور لمبا سجدہ کیا۔
سجدے سے سر اٹھایا، ہماری طرف تشریف لائے، بڑے مسرور تھے، بڑے فرح، بڑے خوش تھے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہوئی ہے، کیا دعائیں فرمائی ہیں یا رسول اللہ اس وقت؟ دوستو میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ لمحات ہوتے ہیں قبولیت کے، یہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آغاز میں بھی چاہتے تو کر سکتے تھے، سفر کے اختتام پر بھی چاہتے تو کر سکتے تھے، لیکن ان کی نگاہیں رب العالمین کے روح زیبا پر تھی، وجہ ذوالجلال پر تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ذوالجلال کا چہرہ اس وقت مائل بکرم ہے، مائل بعطا ہے، انہوں نے سفر کو وہیں چھوڑا اور مناسب سمجھا کہ اس اللہ پاک کے اس کرم کا جو فیضان ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے سجدے میں گر گئے، جا کے دعا میں مصروف ہو گئے۔ فرمایا میں نے پہلی دفعہ دعا فرمائی، دعا کی باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہ بخش دے، ان کی معافی فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی میں نے تیری امت کی 1/3 کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ کے مطابق تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب 1/3 امت کا فیصلہ تیرے حوالے کر دیا، تو آپ کے حوالے ہو گیا تو پھر تو مغفرت ہو ہی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی مجھ پر یہ انعام ہوا میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گیا کہ باری تعالیٰ تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا کو منظور فرمایا، قبول فرمایا، تجھے کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا ہے، تیری عطائیں ہیں، جب تو چاہے قبول فرمائے، منظور فرمائے، بڑا احسان ہے رب العالمین، میری دعا کو قبول فرمایا۔ پھر سجدے میں تسبیح بیان کرتا رہا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا رہا، لیکن معاملہ ابھی پوری طرح میرے خیال میں حل نہیں ہوا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطہ نظر سے معاملہ ابھی پوری طرح ہوا نہیں تھا، اس لیے آپ اٹھے اور پھر دعا میں مصروف ہو گئے، پھر ہاتھ اٹھا دیے کہ رب العالمین وہ جو باقی امت رہ گئی ہے اس کا کیا ہوگا، رب العالمین معاف فرما دے، مغفرت فرما دے، درگزر فرما دے۔ پھر لمبی دعا فرمائی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا، اللہ پاک نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے 2/3 امت تیرے حوالے کر دی ہے، جو چاہنا ان میں فیصلہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا انعام تھا، میں دوبارہ سجدے میں گر گیا، سجدہ شکر تھا، اللہ کے انعام پر شکر ادا کرتے ہوئے میں دوبارہ سجدے میں گر گیا اور پہلے سے زیادہ شکر ادا کیا اللہ پاک کا۔ فرمایا لیکن پھر بھی کچھ معاملہ تو ابھی بچا ہوا تھا، باقی تھا، اس لیے میں اٹھا اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے۔ بندہ دعا کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندے ہیں، یہی ان کی شان ہے، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں اللہ کے اور رسول